یہ دسمبر کا مہینہ 2023 چند دنوں کے بعد اس سال کو ختم ہو جانا اور پھر اس کے بعد 2024 آنا۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ سال کے بدلنے پر بھی گانا بجانا۔ جیسے ہی 31 دسمبر کی تاریخ ختم ہوتی ہے اور 1 جنوری کی تاریخ لگتی ہے تو اس وقت بھی باضابطہ پہلے سے تیاریاں ہوتی ہے نئے سال کے نام پر، اور موج مستی، گانا باجا، ڈھول ڈھمکا، بے حیائیاں، بے شرمیاں، یہ ساری کیفیتیں، جبکہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہود و نصارہ کے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے لوگ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پھنس رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا کون؟ یہودی؟ یار جو یہودی مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اتنے بڑے دشمن ہیں، اتنے بڑے دشمن کہ اپنی انگلیوں کو مسلمانوں پر جب انہیں غصہ آتا ہے تو دانتوں میں جباتے ہیں۔ جو یہودی مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، ان کی ایجادات، چاہے رہن سہن ہو، چاہے ان کے طور طریقے ہو، چاہے ان کے معاملات ہو، آج ان ساری چیزوں کو مسلمان اپنی زندگیوں میں داخل کیے ہوئے ہیں۔ یہ سال کے ختم ہونے پر نئے سال کے نام پر معاذ اللہ بے حیائیاں کرنا، یہ جشن کا ماحول پیدا کرنا، یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہودیوں کے ہیں۔ ہم 5 وقت نمازوں کے اندر ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مطلب ہے؟ خدا کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ آگے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھے تو پتہ چلے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر مغضوبی سے مراد یہودی ہے اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہے۔ یار 5 وقت نمازوں کے اندر ہر رکعت میں جن لوگوں کے راستے پر نہ چلنے کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو، اور حال یہ ہے کہ انہی کے طریقے پر نماز کے باہر بندہ عمل کرتا ہوا نظر آتا۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ یہ کام مسلمانوں کے نہیں، یہ یہودیوں کے۔ نماز میں تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب فرمایا۔ مفسرین فرماتے اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ ایک طرف پناہ مانگی جائے، دوسری طرف انہی کے طریقوں پر چلا جائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو نیکیاں کریں گے۔ اگر آپ کو بہانے تلاش کرنے ہو یا موقع تلاش کرنے ہو تو پھر نیکیاں کرنے کے موقع تلاش کیے جائیں۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے یہ، کیا ہے؟ اب وہ غیروں کا کام ہے وہ جانے، کم سے کم ہم اپنے لوگوں کے اندر تو سدھار کرے۔ یہ جے پور جانا، دلی جانا، کون جا رہا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان والے وہاں جا کر کے موج مستی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں دل نہیں بھرا لوگوں کا گناہ کرتے کرتے تو اب دوسرے شہروں میں جا کر کے گناہ کرو۔ تو ہم دوسروں کی بات کیا کریں؟ ہماری کم سے کم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنوں کے اندر سدھار پیدا کریں۔ غیر کرتا ہے، غیروں کے یہاں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، ان کا تو خیر عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ صرف انجوائے کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں حلال حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس مستی ہونی چاہیے، موج ہونی چاہیے، کھیل کود ہونا چاہیے، چاہے جیسے ہو، یہ ان کا تصور۔ مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے تجھے زندگی موج مستی کے لیے اللہ نے نہیں دی، تجھے زندگی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے کھیتی بونے کی جگہ ہے۔ کیا بونے کی جگہ؟ اب جیسی کھیتی آپ بو گے قیامت میں ویسا آپ کو پھل ملے گا۔ بھئی اگر کوئی آلو کی کھیتی بوئے گا تو اسے امرود تو نہیں مل پائے گا نا، آلو ہی ملنے والا ہے۔ تو جیسی کھیتی ہم دنیا کے اندر بوئیں گے، جیسے اعمال دنیا کے اندر کریں گے، پھر ویسا ہی قیامت کے اندر پھل ملنے والا ہے۔ تو وہ غیروں کا کام ہے، یہ کام ہمارے نہیں۔
نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں بھئی یہ مہینے یہ سال آج تو شروع نہیں ہوئے، مگر آپ بتائیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طریقے سے مبارکبادیاں دی؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کی زندگیوں میں بھی تو یہ سال آئے ہوں گے، یہ مہینے اور یہ دن آئے ہوں گے، جبکہ بندے کو سمجھنا چاہیے سال کا ختم ہونا اور دوسرے سال کا آنا یہ خوشی کا موقع نہیں، اپنے آپ کے لیے فکر مند ہونے کا موقع کہ زندگی میں سے آج ایک سال اور ختم ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضرت 60 سال۔ حضرت فضیل بن عیاض اس سے کہتے 60 سال ہو گئے تجھے اپنی موت کی طرف اور اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے، اپنی قبر کی طرف بڑھتے ہوئے، ان قریب تو وہاں پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت فضیل بن عیاض نے اس سے یہ کہا تو اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھبرا کر کے پوچھا حضرت اب بچی ہوئی زندگی کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچ، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کر، تاکہ یہ جو 60 سال کی تو نے زندگی گزاری ہے اس زندگی کے اندر بھی اگر تجھ سے کوئی جرائم ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ تو ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن، ہر ایک ہفتہ، ہر ایک مہینہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ دوست، سال گزرنے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، اپنے آپ کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ 30 سال گزر گئے میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، 50 سال گزر گئے میرے دامن میں گناہوں کے سوا کوئی نیکی نہیں، یہ ساری کیفیتیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کسی بندے کو سزا سنائی گئی کہ اسے دلی لے جا کر کے پھانسی دو، کہاں لے جا کر؟ دلی لے جا کر مکرانہ سے روانہ ہوا، ٹرین نکلی کچامن پہنچی، کچامن سے نکلی پھلیرا پہنچی، پھلیرا سے نکلی جے پور پہنچی، کئی اسٹیشن آئیں گے نا بیچ میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہر اسٹیشن پر لوگ ہاتھوں میں پھول مالا لے کر کے اس طور پر خوشی منائیں گے کہ آپ اپنی موت کے ایک اسٹیشن اور قریب پہنچ گئے، ایک اسٹیشن اور قریب پہنچ گئے، اس طرح خوشی منائے گا؟ بلکہ اسے احساس ہوگا اب مجھے میرے انجام تک پہنچنے کے اندر اتنا سا وقت اور بچا ہے، اتنا سا وقت اور بچا ہے، اتنا سا وقت اور بچا ہے۔ جیسے جیسے وہ منزل کی طرف بڑھے گا فکر بڑھتی جائے گی۔ تو یار ہم بھی تو ہماری موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو موت کے قریب بندہ ہوئے تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ موج مستی کرے؟ جیسے جیسے قبر کے قریب بندہ ہو تو کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی اور نافرمانی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان فکر مند ہو، ایک سال زندگی کا اور چلا گیا۔